دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک سے متعلق روایت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے اور آپ کے نبی رسول ہاشمی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ منقول ہے، حضرت سیدنا حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی عابد و زاہد اللہ کے نیک بندے تھے، ولی کامل تھے۔ ساری رات عبادت کرتے تھے، سارا دن روزہ۔ یہاں تک علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سارا دن روزہ رکھنے کے باوجود جب مغرب میں افطار کا وقت آتا، گویا چند گھونٹ پانی وغیرہ سے افطار کر لیا، باقی سب کھانا افطار کا سامان غریبوں میں تقسیم کر کے صدقہ کر دیتے تھے، اور اسی حالت میں رات بھر قیام کرتے، عبادت کرتے، اور جب رات کا آخری پہر آتا تو رب کی بارگاہ میں یوں مناجات کرتے کہ اے میرے پاک پروردگار، تیرا یہ بندہ دن بھر غفلت کے سمندر میں ڈوبا رہا، ساری رات گناہوں میں پڑا رہا، یہ تیرا ذلیل گنہگار بیمار بندہ تیرے در پر حاضر ہے، گویا باب کرم پر حاضر ہے، تو اسے معاف بھی فرما اور اس پر رحم بھی فرما۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، سنا آپ نے کہ دن بھر روزہ، رات بھر قیام، اور پھر آخر میں عاجزی اور انکساری کی انتہا کہ تیرا یہ گنہگار بندہ سارا دن غفلت کے سمندر میں ڈوبا رہا۔ یعنی کیا عبادت کی لذت یہ حضرات پاتے ہوں گے۔ بہرحال اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عبادت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کتنی ضرورت ہے کہ عبادت میں دل لگایا جائے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا اچھی مثال ہو سکتی ہے کہ سارا دن روزہ بھی ہو، شام کو افطاری کا سامان ہے وہ بھی سب صدقہ کر دیا جائے، اسی حالت میں پوری رات قیام بھی ہو، اور پھر صبح رب کی بارگاہ میں یہ التجا ہو کہ اے اللہ، میں گویا غفلت کے سمندر میں ڈوبا رہا، کچھ بھی نہ کر سکا۔ یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ حضرات قدسیہ اس پوائنٹ پر رہتے تھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم کچھ بھی نہ کر کے یہ تصور کر لیتے کہ ہم نے سب کچھ کیا۔ یعنی غفلت کی چادر، کیا کہوں کہ غفلت کا بہت بڑا بلینکٹ ہے اور بستر ہے جو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی عبادت ہی ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ اس کی عبادت ہمارے لیے اس کے عفو درگزر، فضل و کرم اور رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عذاب سے بچنے کا وسیلہ بھی۔ قرآن و حدیث میں
جگہ جگہ ہمیں رب العالمین کی عبادت کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جنوں اور انسوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں مصروف ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں اور انہیں رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے، عبادت کا سلسلہ کب تک رہنا چاہیے؟ لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ پن آ گیا، بزرگی کا عالم آ گیا، بڑھاپے کا معاملہ آ گیا، بزرگوں کا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے اب میں کیا کروں، تو عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اور بالخصوص چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل کا معاملہ ہماری گفتگو زیادہ ان سے ہوتی ہے، تو عبادت کا سلسلہ کب تک رہنا چاہیے؟ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا بندہ چاہے کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہم کیا چیز ہے؟ اس سے ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بلند مقام و مرتبہ پر فائز سمجھ کر عبادت کے معاملے میں خود کو بے نیاز جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں بن رہے۔ ایسے واروں کے ذریعے شیطان لعین نے بڑے بڑے مشائخ کو گمراہ کیا ہے، گویا بڑے بڑے ولیوں کو۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین تصور کریں کہ جب ان بزرگوں کو، ان بڑے بڑے اولیاء کرام کو عبادت کے معاملے میں بے نیاز نہیں ہونے کا حکم دیا گیا ہے، تو مجھے اور آپ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یوں ہی بعض اوقات ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے، جیسے بندہ پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کے ایک مرید کا واقعہ ہے کہ پابندی سے آپ کی محفل میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، پھر اچانک غائب ہو گئے، آنا چھوڑ دیا۔ جب کچھ دن نظر نہیں آئے تو ان کی خبر گیری کے لیے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ آج کل وہ نہیں آتا، معلوم کرو۔ تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اس شخص کے پاس اور کہا کہ کیوں نہیں آتے؟ کہا مجھے اب حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مجھے اب گویا شیخ کی حاجت نہیں ہے، میں اپنے خود بڑے بلند و مقام مرتبے پر ہوں، تو مجھے اب حاجت نہیں ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے معاملہ ہوا سارا؟ کہا کہ تم کو کیا معلوم، جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں جنت کی سیر کرتا ہوں، حور و غلمہ ہوتے ہیں اور جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، میں ان کے درمیان رہتا ہوں۔ یہ بات جنید بغدادی علیہ رحمہ تک پہنچائی گئی۔ آپ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہنا کہ اب جب رات کو تجھے جنت نظر آئے، تجھے محسوس ہو کہ میں جنت کی فضاؤں میں ہوں، تو ایک مرتبہ پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی یہ پڑھ لینا۔ تو اس شخص تک یہ بات پہنچائی گئی۔
اب اس کے دل میں وہی والا معاملہ، بے نیازی، مجھے کیا ضرورت ہے یہ پڑھنے کی. اب اصل میں نا وہ مجھ سے حسد کیا جائے گا. اب چونکہ میں جنت کے معاملات میں ہوں، میں اپنے اس مقام مرتبے پر پہنچ گیا ہوں، اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. خیر یہ رات کو سویا، اس نے پھر اپنے آپ کو جنت کے مقام پر پارا کہ میں پھر جنت ہے، اور مطلب دودھ کی نہر ہے تو حور و غلماں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. پھر اس کو یہ بات یاد آئی، اس نے کہا پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے، میں ویسے اتنے بڑے مقام پر مجھے کیا نقصان پہنچے گا. اس نے پڑھ لیا. جیسے ہی اس نے لاحول شریف پڑھا، اسی لمحے اس نے اپنے آپ کو گندگی کے ڈھیر پر دیکھا. چاروں طرف تعفن، بدبو اٹھ رہی ہے، کچرا ہی کچرا، گند ہی گندگی، کیچڑ ہی کیچڑ، بہت برا حال. اللہ اکبر. صبح بیدار ہوئے، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، جنید بغدادی کے قدموں سے لپٹ گئے کہ حضور معاف فرما دے، آپ نے سچ کہا تھا، بس وہ شیطان کا وار تھا جو مجھے وہاں تک لے گیا تھا. مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ کس طرح ایک مرید اپنے آپ کو جب اپنے شیخ سے بے نیاز نہیں کر سکتا تو وہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے بے نیاز ہو جائے. وہ یہ مطلب کیسے کر سکتا ہے؟ عبادت میں دل لگانے کا حکم ہے. عبادت میں دل لگانے کا حکم ہے، اس سے دل چرانے کا حکم نہیں ہے. ہم چونکہ بزرگوں سے زیادہ مخاطب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، گویا ہم موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین تو ویسے ہی بڑی عمر میں ہوتے ہیں، گویا بہت قریب. تو 60-70 کے بعد گویا بندہ بونس پر چل رہا ہوتا ہے، اور ویسے یہ نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ بندہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن بہرحال اتنی بڑی عمر پالی ہے تو یہ نہ ہو کہ جو عمر بڑھتی جائے بندہ عبادت سے پیچھے ہوتا چلا جائے. نہ اور آگے بڑھنا ہے. جس قدر ہمت ہو، جتنی طاقت ہو، بندہ کوشش کرے اپنی عبادات میں، ریاضات میں اور آگے بڑھے. ابھی جو ہم نے قرآن پاک کی یہ آیت سنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ زندگی کی آخری سانس تک، تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. بدقسمتی سے آج ایک بڑی تعداد نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر فضولیات اور گناہوں میں پڑ کر اپنے زندگی کے اس اصل اور حقیقی مقصد کو بھلا دیا ہے. کون سے مقصد کو؟ رب کی عبادت کو. اس کا فائدہ کتنا ہوگا؟ آئیے بہت ہی پیاری حدیث قدسی ہم سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا. پھر سن لیں، حدیث قدسی نے رب کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا. اس کی شرح حدیث میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی اے انسان تو اپنا دل میری عبادت و اطاعت کے لیے خالی رکھ،
دست بکار دل بیار، یعنی ہاتھ کام میں اور دل رب کی یاد میں لگا رہے. ہاتھ کام میں اور دل رب کی یاد میں لگا رہے، اس پر عمل کر. تو فراغت دل کی یہ معنی ہوئے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کا کاروبار نہ کر، خود بھی بھوکے مرو اور بچوں کو بھی بھوکا مارو. دل کی دنیا یہ دوسری دنیا ہے، یہ بڑے کمال کی دنیا ہے. دل کی دنیا دوسری ہے. اگر اس پر عمل نصیب ہوگا تو انشاء اللہ عز و جل کمائی میں اللہ برکت دے گا، دل میں فراغت حاصل ہوگی. اور اگر تو اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں لگاتا ہی چلا جائے گا، اگر تیرے دل میں دنیا اتر گئی تو تو کام اور فکر کرے گا، زیادہ ملے گا وہی جو تیرے مقدر میں ہے. تو مالدار ہو کر بھی فقیر ہی رہے گا. دل کا چین یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اس کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے. اور خلوص والی عبادت کی جائے ساتھ میں، اس کا تو پھر کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے وہیں اخلاص کا بھی حکم دیا ہے. دکھاوا اور ریا والی عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی. ہمیں تمام جہانوں کے رب کی عبادت دکھاوے اور واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کرنی چاہیے. خالص اللہ پاک کے لیے جو عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں سے ارشاد فرمائے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ جو بندہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گا تو رب تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے ارشاد فرمائے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ تو وہ عرض کرے گا، اے رب کریم، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میرے ارادے کو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. عبادت سے میرا مقصد تیری یاد اور تیری رضا تھی. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کی طرف لے جاؤ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں. میں بالعموم تمام عمر کے حاضرین سے مخاطب ہوں، ناظرین سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص جو بزرگ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں مجھے سن رہے ہیں، تمام ناظرین مدنی چینل کے، ان سے مخاطب ہوں کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی عبادت کے انداز ہی نرالے اور جدا ہوتے ہیں. وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ضرورت کی حد تک کمانے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے علاوہ علم دین سیکھنا اور سکھانا، کثرت سے نوافل پڑھنا، نفلی روزے رکھنا اور رات دن قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت یہ کتنی بڑی عبادت ہے، ایک کاش ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایت میں ہے کہ میرے اور آپ کے نبی رسول ہاشمی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا عابد کون ہے؟ میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا عبادت گزار. حدیث پاک، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہو. سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا. عبادت کے مفہوم کو ہم نے نماز اور نوافل تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ
تلاوت قرآن کثرت سے کرنے والے کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عابد قرار دیا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کیسے اتنے بڑے عابد تھے۔ چاروں ائمہ کرام، چار جو امام گزرے ہیں ہمارے، چاروں کے بارے میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مسلسل 30 سال نفلی روزے رکھے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں ایک ایک قرآن پاک، اور عید الفطر کے دن بھی ایک قرآن پاک ختم فرماتے، یعنی پورا پڑھ لیا کرتے۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار 7000 ٹائم قرآن پاک ختم کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے امام کے بارے میں سنتے ہیں، آپ ہر اسلامی مہینے کی پہلی رات نیز جمعے کی ساری رات یعنی شب جمعہ اور مہینے کی بقیہ راتوں سے ہر رات کا ایک مقرر کیا ہوا حصہ عبادت میں گزارتے، اور صبح کے وقت بھی قرآن کریم کا ایک مقرر حصہ تلاوت کرتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ روزانہ رات کو ایک اور رمضان میں بھی ہر رات تراویح میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے ہیں۔ پہلے یعنی حصول علم کے دنوں میں تو آپ رات کا 1/3 حصہ عبادات اور 1/3 حصہ آرام، جبکہ ایک حصہ علم حاصل کر دے۔ بعد میں پھر آپ ساری رات ہی عبادت میں گزارتے، گویا عمر بڑھتی گئی، عبادت کا سلسلہ بڑھتا گیا، گھٹتا نہیں گیا، اور یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ مزید امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے بارے میں سنتے ہیں، آپ ہر دن اور رات میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے، نیز آپ روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل تلاوت کر دے، اور یوں 7 راتوں میں بھی ایک قرآن پاک ختم فرما دے۔ نیز آپ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر تک سو کر صبح تک نماز اور دعا میں مشغول رہتے، رات کے نوافل کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑتے، نیز ہر دن اور ہر رات میں 300 رکعتیں نوافل ادا فرماتے۔ کسی مسئلے کی وجہ سے جب آپ حق پر ڈٹے رہے تو آپ کے حق پر ڈٹے رہنے کے سبب جب آپ کو مسلسل 28 مہینے 28 months قید میں رکھا گیا، اس دوران آپ پر کوڑے برسائے گئے، تلوار کے ذریعے زخم لگائے گئے اور دیگر اذیتیں دی گئیں، تو آپ بیمار اور کمزور پڑ گئے، مگر پھر بھی ہر دن اور رات میں 150 رکعتیں نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر! قید میں ہے، ہر رات کوڑے برسائے جا رہے ہیں، تلوار کے زخم دیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود عبادت میں کمی نہیں آ رہی۔ 300 کی جگہ 150 رکعت نوافل ہو گئے، لیکن ختم نہیں کیا، عبادت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی طریقے سے پیارے اسلامی بھائی، سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمہ کا ذوق عبادت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن الفتح ہروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے سیدی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بے وضو ہو جاتے اسی وقت دوبارہ وضو کر کے 2 رکعتیں گویا نفل تحیت الوضو پڑھ لیتے۔ قرآن و حدیث پر
عمل کرنے کی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالی راستے آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہم نے چاروں ائمہ کے بارے میں سنا، کثرت سے تلاوت قرآن ان سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ کثرت سے تلاوت قرآن ان سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور پھر ایک اور جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دور کرنے کی پھر کیا وجہ ہوگی، کیسے یہ دور ہو گئے یہ زنگ؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کی کثرت کرنے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور تو فرمائیے، ہم نے سارے ائمہ کے بارے میں سنا، چاروں اماموں کے بارے میں سنا، یعنی ایک ایک رات میں بلکہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لینا۔ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ تلاوت قرآن آخری مرتبہ ہم نے کب یہ سعادت حاصل کی تھی ہمیں نہیں معلوم، اور یاد بھی نہیں رہتا، بعض اوقات تو بندہ بھول جاتا ہے۔ میں اور آپ تصور کریں، اس خیال کو اپنے دل میں جمائیں کہ جس تلاوت کی وجہ سے دل کے زنگ دور ہوتے ہیں، ہم نے وہ تلاوت کرنے ہی چھوڑ دی تو پھر زنگ کا عالم کیا ہوگا؟ یا تو وہ موت کی کثرت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، جو حدیث پاک میں 2 نسخے بتائے گئے، ایک کثرت موت یعنی موت کو یاد کرنے کی وجہ سے، اور ایک تلاوت قرآن کی وجہ سے۔ اب دونوں ہی سے ہم دور ہو گئے۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں یاد رہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں یاد رہیں گی، ایک ہمیں آخرت کی یاد دلائے گی موت، اور جب آخرت کی یاد آئے گی تو عبادت پر دل ابھرے گا، اور جب عبادت پر دل ابھرے گا تو یقیناً سب سے بڑا عابد جو ابھی ہم نے سنا وہ سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ قربان جائیے امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس عطار صاحب قادری بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کے، کہ جنہوں نے ایسا پیارا دینی مدنی ماحول دعوت اسلامی کا دیا ہے، اسی کی برکتوں میں سے ایک یہ مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہے، اور اسی میں جہاں پابندی سے ہمیں اجتماع میں آنا ہے عبادت میں دل لگانے کے لیے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کے لیے، پابندی سے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے، اور مدنی چینل سے وابستہ رہنا ہے، تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو یہاں بھی کرم ہوگا، وہاں بھی کرم ہوگا۔ ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملے گا کہ اب میں کیا کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔